الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اوپر کا اسپیکر بند کر دیں. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین کی ذات گرامی پر. سورۃ الفلق کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سورت کے اندر بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. ان میں سے ایک خاص چیز حسد ہے جس سے پناہ مانگی گئی. اس کی آخری آیت حسد سے پناہ مانگنے کی آیت ہے، دعا ہے. پوری سورت میں جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ بھی عموماً حسد کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، جن مصیبتوں، شر اور پریشانیوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ان میں سے اکثر چیزیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس کے باوجود اس صورت میں الگ سے حسد سے پناہ مانگنے کی بھی ایک آیت موجود ہے. حسد کا معنی مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی شخص سے اس وجہ سے دل میں کڑنا کہ یہ چیز اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یا اس کے پاس موجود ہے، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی. بس اس بات کا نام حسد. کسی بھی شخص کے متعلق یہ گمان رکھنا کہ یہ جو کچھ اس کو ملا ہے یہ اس کا اہل نہیں تھا، اسے کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے ملنا چاہیے تھا، اسے نہیں ملنا چاہیے تھا. اس کا نام حسد ہے.
پھر یہ حسد اندر ہی اندر انسان کو ایسے کھاتا رہتا ہے کہ اس کی نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے نہ کوئی نفل۔ کیوں قبول نہیں ہوتا؟ اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ وہ جو بھی نیکی کرتا ہے اسے پہلے ہی حسد کھا لیتا ہے۔ والحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ تو کیا بچا انسان کے پاس؟ جلنے کڑھنے کے علاوہ کچھ بھی انسان کے پاس باقی نہیں رہتا۔ اور اسی کے چلتے ہوئے انسان دشمنی بھی کرے گا، مخبری بھی کرے گا۔ خود اگر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو کسی ایسے شخص سے رابطہ ضرور کرے گا جو اس کو نقصان پہنچا سکتا۔ اسی حسد کے چلتے ہوئے انسان غیبت بھی کرے گا، چغلی بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، گالم گلوچ بھی کرے گا، اپنے دل کو وہ مسلسل جلاتا رہے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس نے حسد کیا ہوا ہوگا۔ وہ پھر کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھے گا، بس اس کو ایک ہی فکر لاحق ہوگی کہ یہ اس قدر جلدی ترقی پہ کیسے پہنچ گیا، کل تک یہ ہمارے ماتحت تھا، ہمارے زیر سایہ، ہماری زیر نگرانی یہ کام کرتا تھا، آج یہ خود مالک بن گیا، آج اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا، کل تک یہ ہمیں جی حضور کہہ کے بلاتا تھا، آج لوگ اس کو جی حضور کہہ کے بلاتے ہیں، اتنا جلدی یہ بلندیوں پر کیسے پہنچ گیا؟ بس یہ جلن کڑھن اس انسان کی نیکیاں برباد کر دیتی ہے اور اس کے پلے سکون اور امن نام کی کوئی شے باقی نہیں رہتی۔ آپ کبھی بھی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں، حاسد انسان کو کبھی بھی آپ خوشحال نہیں دیکھیں گے، اس کا سکون زندگی کا ختم ہو جائے گا، بالکل اس کی زندگی سے سکون برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہر وقت اس کا دل کڑھتا رہے گا، جلتا رہے گا، اب اندر ہی اندر وہ اپنے آپ کو کھاتا رہے گا۔ اور یہ حسد کی بیماری یہود و نصارہ سے مسلمانوں کے اندر منتقل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو کبھی بھی اپنا جگری دوست نہ بنانا۔ لا یألونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ودوا ما عنتم، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، جو سہولتیں تمہارے پاس موجود ہیں، جو اللہ کی رحمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، ان کو اس سے بڑی جلن ہوتی۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ جو اپنے منہ سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، بغض و عناد رکھتے ہیں، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ وما تخفی صدورہم، جو ان کے دلوں کے اندر ہے وہ ان کے ظاہر سے کہیں زیادہ خطرناک۔ وما تخفی صدورہم اکبر، یہ منہ سے کچھ کہتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ان کا جو بغض اور حسد کا معاملہ ہے وہ بہت خطرناک۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تہتدون، اللہ کھول کھول کر نشانیاں تمہارے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور فرمایا ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ تمہارے سامنے کچھ اظہار کر سکیں، ہاں البتہ اگر یہ اکیلے ہو جائیں تو ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں، اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم یہود و نصارہ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، ان سے محبت رکھنا چاہتے ہو، ہمدردی کرنا چاہتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے کوئی بھی محبت نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ایمان والے ہو، تم تو صاحب ایمان ہو، تمہارا بھلا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ جب کبھی تمہارے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ،
جب یہ تم سے علیحدہ ہوتے ہیں تو یوں انگلیوں کو اپنے دانتوں کے اندر چباتے ہیں، کاٹتے ہیں، غصے کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے یہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قل موتوا بغیظکم، کہہ دیجئے تم اپنے اسی غم و غصے کے اندر مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے یہود و نصارہ کے متعلق فرمایا۔ یہی صفت مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ آج اگر کوئی شخص محنت کرتے ہوئے بلندیوں تک پہنچ گیا ہے تو دوسرے لوگوں کی حالت یہود و نصارہ سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ وہ ہر وقت کوشش کریں گے، کسی مجلس میں بیٹھیں گے، اس کا تبصرہ کریں گے، کل تک یہ بھکاری تھا، کل تک اس کے پاس سائیکل نہیں تھی، کل تک اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج دیکھو یہ کروڑوں کا، لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا مالک بن گیا ہے، بنگلے، کوٹھیاں، یہ وہ فلاں فلاں۔ آج اس کی آنکھیں یہاں پہنچ گئی ہیں، آج یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، حالانکہ اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے، نئی نئی دولت آتی ہے تو اس کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ اپنا ماضی بھول جاتا ہے، وہ مستقبل کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے حال کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اسے مستقبل کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی اوقات بھول گیا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ ہم اس کی غیبت کریں؟ بتائیے۔ اگر کوئی شخص دولت کے آنے کے بعد یا شہرت کے ملنے کے بعد، ترقی یا عروج ملنے کے بعد اپنی اوقات کو بھول گیا ہے، بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا، تو میرا اور آپ کا کیا کام ہے کہ ہم اس کی غیبت اور اس کے ساتھ دشمنی رکھیں؟ بتائیں۔ ہمارے ایسا کرنے سے وہ سدھر جائے گا؟ نہیں سدھرے گا۔ ہاں ہمارا نقصان ضرور ہوگا کہ ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر بیٹھیں گے، ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھیں گے، ہم اپنے اندر یا کڑن جلن پیدا کرتے رہیں گے، اپنا سکون برباد کر بیٹھیں گے۔ لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو اللہ شہرت عطا فرمائے وہ اپنا ماضی بھول جائے، اسے اپنا ماضی یاد رہتا ہے، وہ اپنے حالات اور معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ ہاں البتہ تھوڑا سا سیکیور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو محتاط رکھتا ہے، اس لیے کہ جب انسان کے پاس دولت شہرت زیادہ آ جاتی ہے تو انسان کے دشمن بھی زیادہ بن جاتے ہیں، اور دشمن سب سے زیادہ اپنے قریبی ہوتے ہیں، بھائیوں کی شکل میں، بہنوں کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، جماعتیوں کی شکل میں، دوست احباب کی شکل میں، قوم برادری کی شکل میں۔ تھوڑا سا بندہ سیکور ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ متکبر ہو گیا ہے، وہ غرور والا ہو گیا ہے، وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ہے۔ میرے پاس اگر کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو میرا تو یہ کام بنتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ تو مجھے بھی عطا فرما۔ کیا خیال ہے؟ یہ بہتر حل ہے یا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ یا اللہ اس کو جو کچھ تو نے دیا وہ چھین لے؟ بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی چیز میں رشک کرنا جائز نہیں ہے سوائے دو کاموں کے۔ کسی بھی چیز پر کوئی انسان کسی سے مقابلے بازی کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سوائے دو چیزوں کے، وہ ایک علم ہے اور ایک دولت ہے، مال۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ صاحب مال ہے، وہ اس مال کو حلال طریقے سے کماتا ہے اور اسے حلال طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک بندہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ پوری سوری کماتا ہے، اتنی کماتا ہے جتنی وہ شام کو کھا لیتا ہے۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا پڑوسی، میرا فلاں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو فرمایا ایسا کر سکتے ہو اور اللہ سے مانگو کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو عطا کیا ہے، یہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، اپنی دنیا بھی سنوار رہا ہے، آخرت بھی بنا رہا ہے، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما تاکہ میں بھی تیری راہ میں خرچ کر سکوں اور اپنے اعمال کے اندر اضافہ کر سکوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس ہے تو وہ گاڑیاں ہیں، یا اللہ میرے پاس 4 گاڑیاں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ علم۔ ایک شخص کے پاس دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جو لوگ اس کی وجہ سے ہدایت پر آ جائیں گے، راہ راست پر آ جائیں گے، اتنا ہی اجر اس دعوت کی طرف بلانے والے کو بھی ملے گا۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، تو اسے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے بھی ویسا ہی علم عطا فرما کہ میں بھی تیرے بندوں کو دین کی طرف لا سکوں۔ بس یہ 2 چیزیں ہیں جس پر انسان رشک کر سکتا ہے، جس کا انسان مقابلہ کر سکتا ہے۔ مقابلہ بھی کس میں ہونا چاہیے؟ نیکی کرنے میں۔
اچھا، نیکی کرتے وقت بھی مقابلہ اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو زیادہ متقی پرہیزگار کہتے ہیں یا مجھے. اگر تو ایسا ہے تو پھر یہ دونوں برباد ہو گئے. مقابلہ کرنے والا مال کی وجہ سے مقابلہ کرے تو یہ بھی برباد ہے، علم کی وجہ سے مقابلہ کرے تو یہ بھی برباد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فرمان دیکھیں نا کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا. 3 لوگوں کو، ان کے اعمال اس قدر بڑے ہوں گے کہ کس کی کوئی مثال نہیں ہے، مگر ان تینوں کو جہنم کے اندر اوندا ڈالا جائے گا. ان میں سے ایک شخص ہوگا مجاہد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. اب بتائیے کس قدر بڑا عمل ہے. ہم تو دشمن کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں، اور ایک شخص دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار جائے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے وہ شخص جان کی بازی ہار جائے، شہید ہو جائے. اور اس قدر شہادت کا رتبہ عظیم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے. اس قدر عظیم مرتبہ. جہاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عمل کامیاب نہیں. اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عمل، نہ حج، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ دیگر معاملات. حج بھی بہت بڑا عمل ہے، روزہ بہت بڑا عمل ہے، زکوٰۃ و صدقات بہت بڑے عمل ہیں، رات کا قیام بہت بڑے عمل ہے، لیکن شہید کا مقابلہ نہیں کر سکتے. شہید کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا نا کہ کوئی شخص ان 10 راتوں میں جو عبادات کرے گا اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ کائنات میں جہاں جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے اتنا وہ روشنی نہیں ہے جس قدر اعمال کا اجر اس انسان کو ملتا ہے، جتنا اجر اس کو ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا جہاد بھی؟ فرمایا ہاں جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہاں سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے نکلا اپنی جان اور اپنا مال لے کر، نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا، بس وہ اس سے افضل ہے، باقی اس کا کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ذی الحجہ کی پہلے 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے تو شہادت اتنا عظیم عمل، اس کے باوجود قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا. اللہ اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جان عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، میں نے وہ تیرے دین پر قربان کر دی. اللہ فرمائے گا بل کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو شہید اس وجہ سے نہیں ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا کہیں کہ جب تو نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے شہادت اختیار کی ہو. نہیں، تو شہید اس وجہ سے ہوا کہ لوگ تجھے کہیں کتنا بڑا بہادر ہے، کہ دشمن کا خوف اس کے دل میں تھا ہی نہیں، بالکل نڈر اور بے باک، دشمنوں کی فوجوں میں گھس جانے والا، لڑنے والا، چیر پھاڑ کر دینے والا، دشمنوں کو چیترے اٹھا دینے والا، یعنی ایک جری بہادر تجھے کہا جائے، اس بہادری کے نام سے تجھے لوگ یاد کریں. سو تیرے آنے کے بعد لوگوں نے تجھے وہ سب کچھ کہا جو تو چاہتا تھا، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل چکا. ہمارے پاس آج تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو. دوسرا شخص عالم ہے، قاری ہے قرآن کا، عالم دین کا، عالم مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، بہترین قاری ہے، یعنی علم کسی بھی حوالے سے اس کے پاس. اسے لایا جائے گا، ہاں بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہے گا میرے پاس علم تو نے مجھے عطا فرمایا، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات، میں نے تیرے بندوں کو تبلیغ کی، ان کو دین کی دعوت دی، ان کو گمراہی سے نکالا، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، ساری زندگی بس تیرے دین کی خدمت کرتے کرتے گزر گئی. اللہ فرمائے گا بل کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو نے علم کی دعوت اس لیے لوگوں کو نہیں دی کہ تو اللہ کی دین کی سربلندی چاہتا تھا، بلکہ تو نے اس لیے یہ سارا کام کیا کہ لوگ تجھے کہیں کہ کتنا بہترین خطیب ہے، خطابت کرتا ہے تو خطابت کے جوہر دکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو یعنی ایک جادو سا طاری ہو جاتا ہے انسان پر، لوگ تیری زبان پر، تیرے خطاب پر، تیری قرات پر واہ واہ کریں. تجھے اپنی شہرت چاہیے تھی. آج ہوتا ہے نا یار وہ فلاں خطیب اتنا بھلا کا خطیب ہے، یقین جانے وہ اس کے سامنے فوج بیٹھی ہو، پولیس بیٹھی ہو، رینجر بیٹھی ہو، بڑے بیٹھے ہوں، چھوٹے بیٹھے ہوں، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، ڈنکے کی چوٹ پہ وہ بات کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر اس خطیب کے دل میں واقعتاً یہ بات ہے کہ یار یہ بڑا لوگ مجھے کہیں کہ دیکھو یار کتنا نڈر خطیب ہے، کسی کا ڈر خوف اس کے دل میں نہیں ہے، اور ڈر خوف تو کسی کا ہونا بھی نہیں چاہیے.
اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر خوف کسی بھی مسلمان کے دل میں ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر انسان اپنے دل میں یہ بات رکھے کہ لوگ میرے متعلق کہیں کہ یہ بے باک خطیب ہے, بے باک قاری ہے, بہترین قرات کرتا ہے, بہترین خطابت کرتا ہے, بہترین تعلیم و تربیت کرتا ہے, واہ واہ چاہتا ہے انسان, تو اللہ فرمائے گا بل کذبتا, تو نے جھوٹ بولا, تو اس وجہ سے یہ ایسے کام نہیں کرتا تھا کہ دین کی سر بلندی ہو, بلکہ تو اپنی واہ واہ چاہتا تھا اور وہ تجھے مل گئی. اللہ حکم دے گا فرشتوں کو, اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دو. اور تیسرا شخص سخی, جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اس طرح خرچ کیا کہ نہ دن دیکھا نہ رات, کتنا خرچ ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, کیسے خرچ ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. پوچھا جائے گا ہاں کیا کیا, کہے گا تو نے مجھے مال عطا کیا, تیرے بندوں میں خرچ کیا, میں نے خرچ کرتے ہوئے کبھی گنا ہی نہیں, میں نے کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کیا کتنا خرچ ہو رہا ہے, بس تو دیتا گیا میں خرچ کرتا گیا. اللہ فرمائے گا بل کذبتا, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے یہ خرچ اس لیے نہیں کیا کہ میرے بندوں کی بھلائی ہو, تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں یار کتنا بڑا سخی ہے, جو بھی اس کے دروازے پہ جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا, فلاں کام اس نے کیا, مسجد بنوا دی, مدرسہ بنوا دیا, اسکول بنوا دیا, لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کر دیا, ہر گھر کا چولہا اس کی وجہ سے جل رہا ہے. تیری واہ واہ چاہیے تھی تجھے, ہماری رضا نہیں چاہیے تھی, سو کو تجھے مل گیا, لوگوں نے تیرے بڑے چرچے کیے, تیری بڑی واہ واہ کی, حکم ہوگا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو. ایمانداری سے بتائیے گا ان تین نیک اعمال کا مقابلہ دنیا کی کوئی نیکی کر سکتی ہے؟ کوئی نیکی, شہادت, علم اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, تین عظیم عمل. تو میں نے کیا گزارش کی کہ اگر کوئی شخص یہ سارے اعمال اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے, دلوں کا حالات تو اللہ جانتا ہے نا, اور ہم سب کو اللہ اپنے رضا کی خاطر کام کرنے کی توفیق دے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, اگر تم دیکھتے ہو کہ سخی سخاوت کر رہا ہے تو تم اللہ سے طلب کرو کہ یا اللہ مجھے بھی عطا فرما, میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں. اگر تم دیکھو کہ عالم دین کی خدمت کر رہا ہے تو تم بھی اللہ سے مانگو کہ تمہیں علم عطا فرمائے, اور تم بھی لوگوں کی تبلیغ کرو, لوگوں کو واضح نصیحت کرو اللہ کی رضا کی خاطر. حسد نہیں کرنا. حسد کیا ہے کہ یار یہ دنوں میں اتنا کیسے اوپر پہنچ گیا, ہمیں یہاں رہتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا, ہمیں تو کوئی سلام تک بھی نہیں کرتا, اور اس کے پاس لوگوں کا جھمگٹا لگا رہتا ہے, ہر وقت لوگ اس کی آہو بھگت کرتے ہیں, ہم سے تو کوئی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا. بس یہ جو کڑن ہے, یہ جو جلن ہے, یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تحاسدوا, لوگوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا, ایک ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے نفرت نہ رکھنا, ولا تناجشوا, ایک دوسرے کے کان پوسی نہ کرنا کہ میں دیکھوں وہ دو بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں کون سی بات کر رہے ہیں, کہیں میرے متعلق تو کوئی بات نہیں ہو رہی, باتوں کے بہانے چلتے چلتے توجہ ادھر ہی ہے, یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کانا پوسی کہتے ہیں اس کو, جاسوسی کرنا. کیا کہا جا رہا ہے, کیا پلاننگ ہو رہی ہے. جاسوسی کر سکتے ہو, لیکن اگر وہ جاسوسی اللہ کے دین کی خاطر ہو کہ اللہ کے دین کے دشمن کسی علاقے میں رہتے ہیں یا ملک و ملت کے دشمن کسی علاقے میں رہتے ہیں, اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہے, تو اس کی خبر کی جائے تاکہ قوم کو اس کے نقصان سے بچایا جائے, یہ الگ چیز ہے. صرف اس لیے کسی کی کانا پوسی کرنا کہ یہ بیٹھے ہوئے آپس میں کیا سوچ رہے ہیں, کہیں میرے متعلق تو ایسا نہیں ہو رہا, وہ اپنے اندر اپنے آپ کو گمان کے اندر مار دیتا ہے انسان. بس مجھے کسی نے خبر دی ہے, آپ لوگ جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے تھے, کس نے کہا, بس کسی نے مجھے کہا ہے. یہ جو کسی نے کہا والی بیماری ہے نا, یہ میرے اندر آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. بھئی کیا بات ہے, بس کچھ نہیں, تو سیدھے منہ بات کیوں نہیں کر رہے ہو, بس وہ آپ نے ایسا کہا تھا, کب کہا تھا, بس کسی جگہ پر آپ لوگوں نے کہا مجھے خبر مل گئی, کس نے خبر دی, بس چھوڑو اس بات کو, میں نے تم کو پتہ نہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلے. یہ بیماری ہم میں سے ہر بندے کے اندر موجود ہے کہ نہیں, اور یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر رہی ہے, یہ ہمارے اعمال کو برباد کر رہی ہے. اول تو ہم کوئی عمل کرتے نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے ہم کوئی نیک عمل کرتے ہی نہیں ہیں, اور اگر کوئی ٹوٹا پھوٹا کر بھی لیں تو سبحان اللہ اس کو ہم بچا کے رکھتے ہی نہیں ہیں. اول تو نیکی ہم کرتے نہیں, اور اگر بھولی بسری کر لیں تو اس کو بچا کر رکھتے ہی نہیں. تو کیوں ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں؟ حسد, جلن, گڑھن یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں اسی حسد کی بنا پر. کسی کا حق مار لے گا انسان, نفرت کرے گا, اپنے دل کے اندر اس کے لیے بغض رکھے گا, کینہ رکھے گا,
دل ہی دل میں اپنے آپ کو کھاتا رہے گا، مارتا رہے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ایک ہے نا کہ چلو حسد کرنے سے اس کے ہاتھ میں کچھ آ جائے، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا، اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یأکل الحسنات، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے حسد، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ گیلی لکڑی کو جلتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم بہت لگتا ہے کہ نہیں، تھوڑی سوکھے گی پھر آگ پکڑے گی، اور خشک لکڑی فوراً جل کر راکھ ہو جائے گی۔ تو حسد نیکیوں کو سوکھی لکڑیوں کی طرح کھاتا ہے، گیلی لکڑیوں کی طرح نہیں کہ پہلے سکھائے پھر کھائے۔ اس لیے کبھی بھی آپ کا پڑوسی، اللہ نے اس کو عزت دی، اس کو مقام دیا، اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اس کو رزق حلال عطا فرمائے، اس کے پاس گاڑی اللہ اس کو دو اور دے، لیکن اپنے اندر جلن پیدا نہ کرے، اپنے اندر حسد پیدا نہ کرے۔ اس لیے کہ انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے ہر موقع پر، ہر موڑ پر، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس پر صبر شکر کیجئے اور اس سے مانگیے۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارک کیا تھی؟ آپ فرماتے تھے اے اللہ جس دن تو مجھے عطا فرمائے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن مجھے کچھ نہ ملے میں اس دن تجھ سے مانگوں۔ ہمارا پیٹ بھرا ہوا بھی ہونا تب بھی ہمارا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کچھ نہیں بھر سکتی۔ کوئی بھی دنیا کی ایسی شے نہیں ہے جو انسان کا پیٹ بھر سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ابن آدم کو، ایک آدمی کو، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ 2 وادیاں سونے کی عطا فرما دے۔ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دور دور تک پہاڑ ہو ہر طرف اور بیچ میں خالی جگہ ہو، اس کو وادی کہتے ہیں۔ اب اس وادی کو دیکھیں کہ پہاڑ کی بلندی کتنی ہے، زمین کی گہرائی کتنی ہے، زمین کے اوپر سے لے کے پہاڑ کی بلندی تک، اور جتنا پہاڑوں کے درمیان خلا ہے اس سارے کو اللہ تعالیٰ سونے سے بھر دے، اور ایسی 2 وادیاں ہوں، اس کا وزن دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی، صرف اندازہ کر سکتی ہے کہ اتنے ارب ٹن ہوگا، اتنے خرب ٹن ہوگا، صرف اندازہ کیا جا سکتا ہے، حقیقت کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کا کتنا خزانہ ہے، کتنی مالیت ہے اس کی۔ اور فرمایا یہ ایک آدمی کو دی جائے، یہ 2 وادیاں سونے کی ایک آدمی کو دی جائیں کہ بس یہ تیری ہیں، اس میں تیرا اور کوئی شریک نہیں ہے، یہ صرف تیری ذات کے لیے ہیں، نہ کوئی تیرا بیٹا، نہ کوئی تیری بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی تیرا اہل و عیال، کوئی بندہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ صرف تیرے اکیلے کی ہیں، کھا پی مزے اڑا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا حریص ہے، یہ کہے گا مجھے تیسری وادی بھی ملنی چاہیے، 2 سے پیٹ نہیں بھرا، اتنا کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس کا حساب نہیں کر سکتی، پھر بھی یہ کیا کہے گا مجھے تیسری وادی چاہیے۔ فرمایا یہ مرے گا، قبر میں جائے گا، فرشتے مٹی کی ایک مٹھی بھر کے اس کے منہ میں ڈالیں گے اور یہ چیخے گا بس کرو بس کرو، میرا پیٹ پھٹا جا رہا ہے۔ نہیں بھرا تھا، 2 وادیاں سونے سے نہیں بھرا تو ایک مٹھی مٹی سے بھرا، کیونکہ وہیں سے بنا ہے، وہیں سے بھرا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، مٹی میں تمہیں دفن کریں گے، پھر تمہیں مٹی سے نکالیں گے۔ تو اس لیے جو اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے اپنا گھر عطا فرمایا، شکر ادا کیجیے، نہیں ہے آپ کرائے پہ رہتے ہیں تو کم از کم گھر میں تو رہتے ہیں، شکر ادا کیجیے، اللہ نے تھوڑا دیا ہے شکر ادا کیجیے، محنت کیجیے، جس قدر آپ محنت کر سکتے ہیں، جستجو کر سکتے ہیں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو جتنی محنت کرتے ہیں ہم اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اس کو عطا کیا جاتا ہے، تو آپ کیجیے محنت۔ اگر ایک شخص محنت کرتے کرتے بلندیوں پر پہنچ گیا ہے تو کیا اللہ کے پاس اتنا ہی تھا جتنا اس کو دے دیا؟ میں محنت کروں گا تو مجھے نہیں ملے گا، ملے گا، اس نے محنت کی وہاں تک پہنچ گیا، میں بھی کروں مجھے بھی ملے گا، تو میں کیوں جلن کوڑن محسوس کروں کہ اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا؟ کل تک اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے اور مجھے کوئی بھی نہیں جانتا، تو میں یہ جلن کوڑن کر کے اپنے آپ کو برباد کیوں کروں؟ کون سی عقل مندی ہوگی میرے لیے، کون سی میرے لیے خیر خواہی ہوگی کہ میں اپنی نیکیوں کو برباد کر بیٹھوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے اس میں برکتیں عطا فرما دے، اس میں ہمیں صبر شکر کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے اور ہمارے لیے ہر قسم کے شر کے دروازے بند کر دے، ہمیں حسد، بغض، کینہ، نفرت، بغاوت، چغل خوری، ان تمام گندی اور موذی
مرضوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سورۃ الفلق کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق صبح کے رب کی، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے انسان؟ کیوں سیکورٹی کے اندر آنا چاہتا ہے؟ کیوں تحفظ کے اندر آنا چاہتا ہے؟ کن چیزوں سے آنا چاہتا ہے؟ من شر ما خلق، اللہ نے جس بھی چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر اس چیز کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ صورتیں تو ہم میں سے تقریباً ہر بندہ جانتا ہے نا، آخری دو صورتیں، لیکن ان کے اندر کیا ہے، کیا خزانہ چھپا ہوا ہے؟ یہ کبھی فرصت ملے تو قرآن کو اٹھا کر دیکھیے گا، اس کے اندر کیا خزانہ چھپا ہوا ہے، ان دو صورتوں کے اندر کیا خزانہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو صبح کا رب ہے۔ کس چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں؟ من شر ما خلق، اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کے اندر اگر میرے لیے کہیں شر ہے تو میں اس شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ پھر آگے کچھ چیزوں کا خاص چیزوں کا ذکر کیا کہ کن کن چیزوں کے شر سے پناہ چاہیے۔ من شر غاسق اذا وقب، میں رات کے اندھیرے سے پناہ طلب کرتا ہوں، جب وہ چھا جائے، اس کا اندھیرا پھیل جائے، ہر چیز کو اس کا اندھیرا ڈھانپ لے، میں اس وقت پناہ طلب کرتا ہوں۔ کیوں؟ رات کو جب انسان نکلتا ہے اندھیرا ہو، کسی گڈھے میں گر سکتا ہے، کوئی موذی جانور اس پر حملہ کر سکتا ہے، کوئی دشمن اس کی گھات میں ہو سکتا ہے، یا وہ خود کسی شے سے ٹکرا کر گر سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے کہ نہیں؟ من شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے سے، رات جب چھا جائے اس ہر چیز کو وہ ڈھانپ لے، میں اس اندھیرے سے، اس تاریکی سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے ایسی تاریکی کے اندر اللہ تعالیٰ نہ دھکیل دے، میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ایسے لوگوں سے بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں جو لوگوں پر جادو کرتے ہیں اور جادو کرتے کرتے وہ اس کے اوپر گرہ لگا کر پھونکے مارتے ہیں، میں ان لوگوں سے، ان کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ من شر النفاثات فی العقد، جادوگروں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا، اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں، کفر میں چلے جاتے ہیں، اور جو شخص جادو کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جادوگر مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ کہے جی نہیں جی اس کے پاس نوری علم ہے، اس کے پاس ناری علم ہے، کچھ بھی ہے، جادوگر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، کفر سے نکل جاتا ہے۔ اور جو ان کے پاس جاتے ہیں یہ بھی کفر میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ وہ میں نے شروع میں آپ کو جمعے کے اندر بتایا ہے کہ حسد کی وجہ سے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، بس اسی جلن میں کسی جادوگر کے پاس چلے جائیں گے، یار فلاں بندہ جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا، تو کوئی ایسا کام کر کے گردن کے بل نیچے گرے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر جادو کرتے ہیں، گرہیں لگاتے ہیں بالوں کی یا کسی بھی شے، کوئی بھی چیز ان کو مل جائے اس پر وہ جادو کر کے پھر اس پہ پھونکے مارتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ آیت تلاوت فرمی، ومن شر النفاثات فی العقد، گرہیں لگا کر اس پہ پھونکے مارنے والوں کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اے اللہ میں حسد کرنے والے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، وہ جب بھی میری کسی بھی شے پر حسد کرے، میں حاسد کی حسد سے پناہ طلب کرتا ہوں، وہ جب کبھی میری کسی بھی شے پہ حسد کرے مجھ سے، میں تیری اس سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ اس آیت کا مختصر معنی مفہوم ہے۔ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کس وجہ سے؟ جس چیز کو بھی اس نے پیدا کیا اور اس میں میرے لیے اگر شر ہے میں اس سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور رات جب وہ ٹھہر جائے، پھیل جائے، اندھیرا چھا جائے، تاریکی پھیل جائے، اس وقت میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور جو لوگ جادو کرتے کرتے گرہیں لگائیں، اس پہ پھونکے ماریں، مانا جادوگروں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور حسد کرنے والے کی حسد سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ آپ بھی پڑھا کیجیے، یہ صورتیں آپ بھی پڑھا کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پوری صورت، قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، قل اعوذ برب الناس یہ پوری صورت، نبی علیہ السلام یہ تینوں صورتیں رات کو سوتے وقت پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر اس طرح تھتکارتے اور پھر اپنے جسم پر، اپنے چہرے مبارک پر، پورے جسم پر پھیر لیتے اپنے ہاتھوں کو، ایک ایک دفعہ تینوں صورتیں پڑھتے، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، تینوں صورتوں کو ایک ایک دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ تھتکارتے، اپنے جسم پر پھیر لیتے، پھر دوبارہ ان کو ایک ایک دفعہ پڑھتے۔
پھر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے، پھر دوبارہ پڑھتے، پھر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایسا کرتے. اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام 3 دفعہ پڑھتے ان صورتوں کو. ظہر کے بعد 1 دفعہ پڑھتے، عصر کے بعد 1 دفعہ پڑھتے، مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے، عشاء کے بعد 1 دفعہ پڑھتے. کتنا ہو گیا؟ 3 اور 3 6 اور 3 9 اور رات کو سوتے وقت 3 12. ایمانداری سے بتائے جو بندہ 12 مرتبہ اللہ سے پناہ طلب کرے، شر اس کے پاس آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. پھر ہمارے پاس کیوں آتا ہے؟ جو شخص 12 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ لے، شر اس کے قریب نہیں آ سکتا، تو پھر ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم پڑھتے بھی ہیں پھر بھی ہم شر میں گرے ہوئے ہیں. اس لیے آتا ہے کہ ہم اس شر سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. کیوں نہیں نکلنا چاہتے؟ وہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں. جلن، حسد، کوڑھن، نفرت، بغض، ان کی وجہ سے ہم یہ 12 مرتبہ نہیں 12 لاکھ مرتبہ، 12 کروڑ مرتبہ، 12 ارب مرتبہ، 12 کھرب مرتبہ پڑھ لیں، اللہ کی عزت کی قسم ایک بال برابر بھی ہم شر سے باہر نہیں آ سکتے. وہی بندہ شر سے محفوظ ہوگا جس کا اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، ایمان ہوگا، وہ صبر شکر کرنے والا ہوگا. وہ 1 مرتبہ بھی پڑھے گا تو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا. نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے کہ وہ شخص اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. ہم کیوں نہیں آتے؟ اس وجہ سے نہیں آتے کہ ہمارا ان پر ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان دولت پر، شہرت پر، عہدے پر، کرسی پر، ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، ان پر نہیں ہے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ شر سے محفوظ رہتے تھے اور ہم شر سے محفوظ نہیں رہتے. آئی بات سمجھ میں؟ اپنے بچوں پر دم کیا کیجئے. سب سے پہلے میں نے کیا بتایا؟ اپنے آپ کو بندے کا بچہ بنا لیجئے. وہ میں ہوں یا آپ. اپنے آپ کو سدھار لیجئے. اپنے آپ کو سدھاریں گے، اللہ کی عزت کی قسم قرآن کا ایک لفظ بھی آپ پڑھو گے اللہ اس میں برکتیں ڈال دے گا. لیکن پہلے اپنے آپ کو تو کریں. سر سے لے کے پاؤں تک ہم کیچڑ کے اندر، گندگی کے اندر لتڑے ہوئے ہیں، اور شکوہ شکایت کیا ہے؟ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. ہم نے بہت دعائیں کی، بہت یہ کیا، وہ کیا، دم کرائے، علاج کرایا، فلاں کیا، سب کچھ کر دیا، ہم تو کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ کہ ہم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق دے. ہمارے عقیدے کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق کر دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق کر دے. ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ 5 وقتہ نمازی بنا دے. اللہ اپنا اور اپنے رسول کا متبع بنا دے. انشاءاللہ پھر ہم جو بھی عمل کریں گے وہ قبول ہوگا، اس میں ہمیں اجر ملے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا